ونذيرا وآله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. درود پڑھیں باواز صل على محمد وآل محمد. سامعین گرامی قدر، بزرگان محترم، صاحبان ذوق، حقیقت انسان اور مقام امام حسین کے عنوان پر آج ہماری تیسری تقریر کا آغاز ہو رہا ہے. آپ کی مسلسل توجہات پہ میں آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالی الانسان حین من الدہر، یقیناً اس انسان پہ ایسا وقت گزرا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، یہ کسی چیز کے یعنی ایسا وقت گزرا ہے کہ یہ قابل ذکر نہ تھا. یہ تھا مگر قابل ذکر شاید نہ تھا. قابل ذکر شاید تب ہوتا جب یہ کچھ کرتا. بھائی زواری کر کے آئے گا تو زوار کہلائے گا، حج کر کے آئے گا تو حاجی کہلائے گا، نماز پڑھے گا تو نمازی کہلائے گا، ماتم کرے گا تو عزادار کہلائے گا. یعنی جب تک کوئی کام نہ کرے گا تو ذکر کیسے ہوگا؟ اور یہ کام تب کرے گا جب سن بلوغ کو پہنچے گا اس دنیا میں. تو جب تک اس نے کچھ کیا ہی نہیں تو اس کا ذکر کس چیز پر ہو، کس بنیاد پر ہو؟ اور وہ تھے جنہوں نے فرمایا کہ ہم نے تسبیح کی، ہمیں دیکھ کر فرشتوں نے تسبیح کی. ہم نے رکوع کیا، ہمیں دیکھ کر فرشتوں نے رکوع کیا. ہم نے سجدہ کیا، ہمیں دیکھ کر فرشتوں نے سجدہ کیا. اور فرمایا فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوں. یعنی وہ جب سے تھے تب سے عبادت کرنے والے، تسبیح اور تحلیل کرنے والے تھے، تو ان کا ذکر اس وقت ہی تھا. اس کا ذکر تب ہوگا جب یہ کام کرے گا. پوری توجہ آپ کی میری جانب رہے. ان کا ذکر وہاں تھا. یہی تو پوچھا گیا جب فطرت سے. پوری توجہ رہے کہ فطرت مولا علی کی ولادت پر نہیں آیا، مولا حسن کی ولادت پر نہیں آیا، سیدہ کی ولادت پر نہیں آیا. اس کے 4 سبب ہیں. ان میں سے ایک سبب جو میرے موضوع سے مربوط ہے ابھی بیان کر رہا ہوں. فطرت سے کہا گیا کہ جب حسین کی ولادت ہوئی تو کیوں آیا؟ اس نے کہا میں مخلوق ہوں عرش کی، اور میں نے عرش کے دائیں جانب صرف یہ لکھا ہوا دیکھا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. ویسے سارے کشتی نجات ہیں، ویسے سارے نجات کے سفینے ہیں، مگر جو عرش کی دائیں جانب رقم ہے نجات کا رکا، وہ حسین کے نام ہے. کہ یہ حسین کشتی نجات بھی ہے اور سفینہ کشتی نجات بھی ہے اور چراغ ہدایت بھی ہے. توجہ ہے صاحبہ. یعنی ان کا ذکر وہاں تھا، یہاں آ کے ہوا نہیں. اس انسان پہ ایسا وقت گزرا ہے کہ یہ قابل ذکر نہ تھا. اور یہ کیسے قابل ذکر نہ ہو جن کا ذکر ذکر خدا ہے. توجہ ہے صاحبہ. جن کا ذکر ذکر خدا ہے، ذکر ان کا ہو عبادت اس کی ہو جائے. یہ کیا بات ہوئی؟ ان کا ذکر کرنا عبادت، ذکر ان کا عبادت اس کی. اور قید نہیں ہے کہ کس موقع کا ذکر کرو، کس عمر کا ذکر کرو، کس حالت کا ذکر کرو، کس کیفیت کا ذکر کرو. ان کا کسی بھی موقع کا ذکر کرنا، سونے کا ذکر کرو یا جاگنے کا، بچپنے کا ذکر کرو یا بڑھاپے کا. توجہ ہے صاحبہ. آغاز کا ذکر کرو یا انجام کا، صلح کا ذکر کرو یا جنگ کا، تلوار کا ذکر کرو یا قلم کا. ان کا جو بھی ذکر کرو گے وہ عبادت ہوگا، کیونکہ ان کا کوئی بھی ایک لمحہ اس سے ہٹ کر نہیں ہے. یہی تو عصمت ہے. لمحہ بھی اس سے ہٹ کر نہیں ہے. یہی تو
تو عصمت ہے، گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ درود ارشاد کریں محمد والے محمد۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ الانسان حین من الدہر، اس پہ ایسا زمانہ گزرا ہے کہ یہ قابل ذکر نہ تھا۔ کیا ہو اس کا ذکر جس نے خود کو جانا نہیں، جس نے خود کو سمجھا نہیں، جس نے خود کو پہچانا نہیں، اس نے اپنے مقام کو نہیں جانا کہ اس کا مقام کیا ہے۔ پوری توجہ رہے صاحبان ذوق، کیسے مقام کو نہیں پہچانا، کیسے مقام کو نہیں جانا۔ مقام اور پوری توجہ میری جانب رہے، تصویر آپ کی ہوتی رہے گی۔ مقام کو کیسے نہیں پہچانا، اپنی حقیقت کو کیسے نہیں پہچانا۔ دکانوں پر ایک جملہ لکھ دیا سرکار نے مجھ کو اتنا، اتنی میری اوقات نہیں ہے۔ دیا سرکار نے مجھ کو اتنا، اتنی میری اوقات نہیں ہے۔ اس سے پوچھو کہ یہ جو تم نے جملہ لکھا ہے کس بنیاد پر؟ اگر پوری توجہ رہے، یہ کاروبار، یہ ملیں، یہ فیکٹریاں، یہ بنگلے، یہ پراڈو، اگر یہ تمہیں ملی اور تم نے کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں ہے، یہ بنگلوں کی، پراڈوں کی، فیکٹریوں کی، ملوں کی بنیاد کس پر ہے؟ بنیاد ہے پیسے پر۔ پیسہ ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور پیسے کو کیا کہتے ہو؟ ہاتھوں کی میل۔ تو ہاتھوں کی میل کو کہتے ہو کہ دیا سرکار نے مجھ کو اتنا، اتنی میری اوقات نہیں۔ جو ہے صاحبہ بھائی، پراڈو آ جاتی ہے اگر پیسہ ہے، بنگلہ ہو جاتا ہے اگر پیسہ ہے، ملیں چلتی ہیں اگر پیسہ ہے، فیکٹریاں لگتی ہیں اگر پیسہ ہے، اور پیسے کو کہہ دیا تم لوگوں نے کہ ہاتھوں کی میل ہے۔ جب ہاتھوں کی میل ہے تو ہاتھوں کی میل کو دیکھ کے کہتے ہو اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں ہے۔ تو اشرف المخلوقات ہے، بنگلہ بڑا یا تو، پراڈو بڑی یا تو۔ توجہ رہے صاحبہ، یہ ملیں تم سے بڑی ہیں یا تم ملوں سے؟ اگر یہ تم سے بڑی ہوتی تو بیماری کے وقت سارا اپنے اوپر خرچ کیوں کر دیتے ہو؟ کیوں کہتے ہو کہ جی ہے تو جہان ہے پھر کما لیں گے؟ یعنی ان ساروں سے تو بڑا ہوا نا، جب بڑا ہوا تو کہا کیوں اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں ہے۔ توجہ ہے صاحبہ، اس جملے کے کہنے کا حق صرف اس قوم کو ہے۔ یہ قوم کہہ سکتی ہے کہ اتنا دیا سرکار نے ہمیں، اتنی ہماری اوقات نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ جہاں پر مولا سید سجاد شہاب الدین زہری کو صف نیاز پر نظر آئے اور وہ کہے کہ مولا آپ وہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ مولا کہے کہ تمہیں وہ نظر نہیں آ رہے، مجھے نظر آ رہے ہیں جو آگے بیٹھے ہیں۔ تو میں نے اپنے لیے یہ جگہ مناسب سمجھی، تو جہاں چودھاں تشریف فرما ہے ان کے جوار میں آپ کو بیٹھنے کا موقع ملا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیا سرکار نے مجھ کو اتنا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیا سرکار نے مجھ کو اتنا، اتنی میری اوقات نہیں ہے۔ پوری توجہ میری جانب رہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ کیسے؟ میر تقی میر اس فرش عزا کے قالین کو بوسہ دے کے کہتے تھے کہ میرے والدین تجھ پہ تصدق کے فرش عزا، تیرے سبب نبی کی بیٹی میرے گھر آنے لگی، تیرے سبب نبی کی بیٹی میرے گھر آنے لگی۔ جہاں پہ حضور لینے جائے بیٹی کو تو محمد کی معراج ہو جائے، لینے جائے تو محمد کی معراج ہو جائے۔ وہ سیدہ خود چل کر تمہارے پاس آ جائے تو تمہاری کیا ہوئی؟ اتنی میری اوقات نہیں۔ متمنی ہے حبیب ابن مظاہر اسدی کہ مجھے زندگی مل جائے اور مجلس حسین بپا ہو اور میری وہاں پہ حاضری ہو جائے۔ سارے کہتے ہیں نا یا لیتنی، توجہ ہے صاحبہ، شہدائے کربلا کے لیے تو جن کے تم مقام کے متمنی ہو، وہ اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ ذکر حسین بپا ہو اور وہاں پر میں حاضر ہو جاؤں، وہاں پر تمہیں موقع میسر ہوا، تمہیں سعادت ملی۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کہ دیا سرکار نے مجھ کو اتنا، اتنی میری اوقات نہیں۔ اس در سے وابستہ کیا اللہ نے، دیا سرکار نے اتنا، اتنی میری اوقات نہیں۔ توجہ ہے صاحبہ، گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ درود ارشاد کریں محمد والے اور انہیں خود کو جانا ہی نہیں ہے، خود کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر خود کو پہچان لیتے تو قاعدہ تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ،
خود کو پہچان لیتے تو رب کو پہچان لیتے. آج تک رب کو نہ پہچاننا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے خود کو نہیں پہچانا. نہیں پہچانا گیا پروردگار کو. عجیب کمال ہے. فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اس اولاد آدم کو عزت عطا کی. ہم نے اس اولاد آدم کو عزت عطا کی مگر انہوں نے ہمیں عزت نہیں دی. پوری توجہ رہے. ایم پی ایم این اے منسٹر چودھری وڈیرے کا بندہ ان کے پاس گیا، اس کا انہوں نے استقبال بھی کیا، اس کی خاطر بھی کی اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہماری کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس سے شکایت نہ کرنا، ہمارا شکوہ نہ کرنا. اور ہمارا بندہ جب گیا ہمارا نام لیا، اس نے کوئی خاطر نہیں کی. توجہ ہے صاحب، اس کی کوئی اس نے عزت نہیں کی، کوئی آبرو نہیں کی اس نے اس کی. پوری توجہ رہے. ایک تو کھانا، میں یہ ایک مثال آ گئی ہے ذہن میں، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ایک درویش کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا مجھے نصیحت کرو خدا کے بارے میں. اس درویش نے کہا کہ کم از کم اللہ کو اپنے جیسا سمجھو. یہ اس کی بات پہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کم از کم خدا کو اپنے جیسا سمجھو. اس نے کہا کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہوا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اللہ کا نام جو لے اس کے لیے پسند کرو. کبھی ایسا ہوا کہ کپڑا ایسا غریب کو دیا ہو جیسا خود پہنا ہو؟ ایسا ہے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. اپنے لیے کپڑا 4 دکانوں کا چکر لگا کے لیا جاتا ہے، 4 درزیوں کو دیکھ کے دیا جاتا ہے، پھر کپڑے نہیں بھیجتا یہ انسان، خود جاتا ہے ماپ دینے کے لیے اور پھر اسے کہتا ہے کہ دیکھنا صحیح طریقے سے ماپ لے لینا، یہ نہ ہو کہ کرتا بڑا ہو جائے یا چھوٹا ہو جائے. مگر عجیب بات ہے، اچھے درزی سے کرتا، اچھے درزی سے سوٹ سلوا کے پہنتا ہے پھر بھی کرتے میں نہیں رہتا. پھر بھی اپنی حد میں نہیں رہتا. گھبرا تو نہیں گیا. اور جب غریب کے لیے سوٹ لیتا ہے تو اس طرح درزی ڈھونڈتا ہے، اس طرح دکان تلاش کرتا ہے؟ نہیں. لیا اور دیا. ایک تو خدا کرے کہ نیا لے کر دے. ہوتا اکثر یوں ہے کہ جو استعمال ہو جاتے ہیں پہننے کے قابل نہیں رہتے، کہتے ہیں بھائی انہیں پھینکو نہیں، اللہ کے نام پہ دے دو. جو کھانا بچ جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اب اسے پھینکو نہیں، رزق ہے ورنہ کم ہو جائے گا رزق، اس خوف سے کہ اللہ کے نام پہ دے دو. توجہ ہے صاحبہ. جو بچ جاتا ہے کھانا وہ دیتے ہو، جو استعمال ہو جاتا ہے لباس وہ دیتے ہو. تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے؟ علی سے پوچھو کہ وہ کیا ہے. غریب کھانا بھی کھانے لگا اور کچھ اٹھا کے جیب میں بھی ڈالنے لگا. حسن مجتبیٰ کی نگاہ پڑی، فرمایا یہاں سے چھپا کے نہیں لے جاتے، اللہ اعلان لے کے جاؤ. اس غریب نے کہا میں خود کے لیے تھوڑا ہی لے کے جا رہا ہوں، مزدور دیکھ کے آیا ہوں باغ میں، اس کے پاس جو کی سوکھی ہوئی روٹی تھی، کھائے گا تو آپ کو دعا دے گا. مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا جس کے دسترخوان پہ کھا رہے ہو وہ اسی دسترخوان کا مالک ہے، خود وہ کھاتا ہے، اللہ کے نام یہ کھلاتا ہے. سامنے بکرے کا گوشت اور سامنے دال ہو، فقیر نے صدا دے دی اور میں نے کہا ہو کہ بکرے کا گوشت غریب کو دے دو، دال پہ میں گزارا کرتا ہوں. ایسا نہیں ہوا. توجہ ہے صاحبہ. میں نے تو نہیں سنا کہ یہ جو عام سادہ سا کپڑا میں پہن لیتا ہوں، یہ جو بوسری کا لایا ہوں، یہ جو بہترین لباس لایا ہوں یہ اس غریب کو دے دو. میں نے نہیں سنا، میں نے نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہو تو گواہی دے دیجیے گا. مگر جس نے اللہ کو پہچانا اس نے فرمایا جو مہنگا ترین سوٹ ہو وہ دکھاؤ. جب دکھایا تو اس نے کہا اس کی قیمت کا 400 دینار کا سستا ترین دکھاؤ. دکھایا کہ اس کی قیمت کا 4 دینار. 4 دینار والا خود پہنا، 400 دینار والا قمبر کو پہنایا. پہنا کے کہنے لگے کہ تو جوان ہے تجھے سجے گا، میں بوڑھا ہوں میرے لیے یہ صحیح ہے. وہ کون سی چیز جو علی کو سجے نہیں. یہ وضاحت اس لیے کی تاکہ یہ نہ سمجھے کہ علی غلام نوازی کر رہا ہے، احساس کمتری کا شکار نہ ہو. توجہ ہے صاحبہ. انسانیت یہ ہے کہ دو سامنے والے کو مگر اسے احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دو. وہ خود کو غریب نہ سمجھے، وہ خود کو مجبور نہ جانے، وہ خود کو لاچار نہ سمجھے. دو صحیح مگر اس کا سر جھکوا کے نہ دو. پوری توجہ میری جانب رہے. یہی وجہ تھی عدی ابن حاتم تائی جس کا ہمیشہ کہتا تھا کہ میرا سینہ چوڑا رہتا تھا.
سر اٹھا ہوا رہتا تھا، کیونکہ لوگ بیٹھکوں میں میرے باپ کا ذکر کرتے تھے کہ تم کون سا حاکم تھا یہ. میں کہتا ہوں لوگ جس پہ فخر کرتے ہیں یہ میرا باپ تھا، مگر ایک دن میرا سر جھک گیا جب میں نے دیکھا کہ علی سخا کر رہے ہیں، خزانہ بھی علی کا بانٹا جا رہا ہے اور لینے والوں کے صف میں بھی میرے مولا کھڑے ہو گئے. لینے والوں کی صف میں بھی علی کھڑے ہو گئے. میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا. جب آگے بڑھ کر پوچھا مولا جب خزانہ آپ کا تو آپ لینے والوں کی صف میں کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمایا اس لیے تاکہ انہیں کوئی غریب نہ کہے، انہیں کوئی مسکین نہ کہے، انہیں کوئی سائل نہ کہے، انہیں کوئی بھکاری نہ کہے. ساتھ میں کھڑا ہوں، کسی میں دم ہے جو انہیں سائل کہے. یہی سبب تھا کہ جب سائل سید و ساجدین کی خدمت میں آتا تھا تو مولا اسے دے کر پھر چیز اس کے ہاتھ سے اٹھاتے تھے اور اس کے ہاتھ کا بوسہ دیتے تھے. وہ کہتا تھا مولا میں سائل ہوں. کہا یہ تو میں نہیں جان رہا ہوں کہ تو سائل ہے، مگر سائل بھیجا ہوا اس کا ہوتا ہے. توجہ ہے صاحبہ، بھیجا ہوا اس کا ہوتا ہے. تو ہمیں کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیا ہے. کیوں پتہ نہیں چلا؟ اس لیے کہ خود کو ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے خود کو نہیں جانا. خود کو جانتے تو اسے جانتے. اس انسان نے خود کو سمجھا ہی نہیں. جب اس نے خود کو نہیں سمجھا تو اسے کیا سمجھے گا؟ توجہ ہے صاحب. جن چیزوں کا اللہ نے اسے مالک بنایا ہے انہوں نے کبھی اس سے جھگڑا کیا؟ کبھی کہا بکرے نے کہ مجھے منڈی میں نہ بیچ؟ توجہ ہے صاحبہ. کبھی چلائی زمین کے مجھے نہ بیچ، میں تیرے باپ دادا سے ہوتے ہوئے تیرے پاس ہوں مجھے نہ بیچ. کبھی پکارا بگلا کہ مجھے نہ بیچ، تیری چیزیں 2 کروڑ کی ہو 2 لاکھ پہ بیچ. توجہ ہے صاحبہ. مگر جن کا تم مالک ہے وہ تیرے سامنے چوں چرانی کر رہے، وہ تیری شکوہ نہیں کر رہے، شکایت نہیں کر رہے، وہ تیرے خلاف فریاد نہیں کر رہے. جانور ہے تو تیرے سامنے سر جھکا ہوا ہے. توجہ ہے صاحبہ. ان کا تم مالک ہے اور جو تیرا مالک ہے گھبرا کے نہیں آیا. پوری توجہ میری جانب رہے. یہ انسان نے خود کو نہیں پہچانا، کبھی حد میں نہیں رہا، کبھی اپنی اوقات میں نہیں رہا. میں نے کل عرض کیا تھا، کبھی امام کہلانے لگا، کبھی نبی کہلانے لگا، اور کبھی فرعون اور نمرود کسی کی شکل میں خدا کہلانے لگا. مگر ایک انسان ہے جس نے اس کی معرفت کروائی. ایک انسان ہے جس نے اس کی معرفت کروائی. پوری توجہ میری جانب ہو. سارے نمرود اور فرعون جیسے گھمنڈی لوگوں کو مارتے رہے کہ ہمیں خدا مانو، اور ایک ہے جو مارتا رہا دوسروں کو کہ مجھے خدا نہ مانو. سارے مارتے رہے کہ ہمیں خدا مانو، اور ایک ہے جو کہتا رہا کہ مجھے خدا نہ مانو. اور عجیب تھا وہ، مظہر العجائب تھا تو میں عجیب کیوں نہ کہوں. پوری توجہ ہے. عجیب تھا وہ کیونکہ مظہر اس کا ہے جو عجیب ہے، اس کی ذات عجیب ہے. یہ کمزور پہ طاقتور کو غصہ جلدی چڑھتا ہے. کمزور پہ طاقتور کو غصہ جلدی چڑھتا ہے. ہمارے دیہات کی ایک مثال ہے، میں وہ عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک 50 ایکڑ زمین کا مالک تھا. غریب کی بکریاں اس کی کھیتی میں آ گئی. اس نے غریب کو مارنا شروع کیا تو اس کے بھائیوں سے کہا گیا کہ بھائی کو کہو کہ انہیں نہ مارے، بکریاں آ گئی ہیں، غلطی خطا ہو گئی ہے، اتنا اس کو مار رہا ہے غریب مسکین کو. تو اس کے بھائیوں نے کہا جب ہمارے بھائی کو بلڈ پریشر چڑھتا ہے نا اترتا ہی نہیں. اس کی لاٹھی بے آواز ہے. 2 ماہ کے بعد وہیں پہ حاکم زرداری کی اونٹنیاں آ گئی اس کے فصل میں. اس نے اس اونٹنیوں کو چرانے والے کو مارا. حاکم زرداری جو آیا تو اس 50 ایکڑ والے زمیندار کو ڈانٹنے لگے، نازیبا جملے کہنے لگے، آخر میں تھپڑ بھی مار دی، مگر خاموش پڑا تھا. اس غریب نے ادھر سے دیکھ کر کہا کہ بلڈ پریشر چھانا ہے، کمزور پہ چڑھ جاتا ہے، طاقت والے پہ نہیں چڑھتا. اب کیوں خاموش کھڑا ہے؟ اب بلڈ پریشر کہاں گیا؟ کمزور پہ غصہ جلدی آتا ہے، طاقتور پر غصہ نہیں آتا. کمزور کو، عجیب بات ہے، پوری کائنات سے زیادہ طاقت والا ہے مگر اس کی رحمت اس کے غضب سے آگے ہے. پوری کائنات سے زیادہ
اس کے غضب سے آگے جو متکبر ہوتے ہیں اور جو طاقت والے ہوتے ہیں اور جو غنی ہوتے ہیں، بے نیاز، متکبر، طاقت والا، یہ جلدی نہیں مانتے. آپ لوگوں کو لے جائیں گے ان کے پاس منوانے کے لیے، پھر بھی نہیں مانتے. توجہ ہے صاحبہ، آپ لے جائیں گے دوستوں کو پھر بھی نہیں مانتے، کیونکہ متکبر جلدی نہیں مانتا، غمی جلدی نہیں مانتا، طاقت والا جلدی نہیں مانتا. تینوں صفتیں اس میں ہیں، متکبر بھی ہے، غنی بھی ہے، قادر بھی ہے اور سریع رضا بھی ہے. عجیب ہے، عجیب ہے. توجہ ہے صاحبہ، میں یوں کہوں کہ جلدی راضی ہونے والا میں کیسے؟ کان پکڑنے کی ضرورت نہیں، ناک پہ ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنے کی ضرورت نہیں، 2 رکعتوں پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ دل میں پشیمان ہوئے کہ یہ میں نے کیا کیا، اس نے معاف کر دیا. جو ہے صاحبہ، آپ دل میں نادم ہوئے کہ یہ میں نے کیا کیا، اس نے معاف کر دیا. عجیب ہے، عجیب ہے کہ رحمان اور رحیم بھی ہے، قہار اور جبار بھی ہے، ذات تغیر سے پاک بھی ہے. عجیب ہے، توجہ ہے صاحبہ، عجیب ہے. تبھی اس کا مظہر العجائب ہے، اور مظہر بھی عجیب ہے. کیسے عجیب ہے؟ بھائی کو 2000 ادھارے نہیں دے رہا، نابینا روٹی کا ٹکڑا مانگ رہا ہے تو اونٹوں کی قطار دے رہا ہے. عجیب ہے. نماز میں پاؤں سے تیر کھینچا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. رکوع میں سائل مانگ رہا ہے تو اسے دے رہا ہے. عجیب ہے، پوری توجہ رہے. عجیب ہے، اتنا بڑا تاجر ہے کہ تجارت اللہ سے کرتا ہے، اتنا بڑا تاجر ہے کہ تجارت اللہ سے کرتا ہے، نفس دیتا ہے، رضائیں لیتا ہے. اتنا بڑا تاجر میسم کی کھجوریں بیچتا ہے. عجیب ہے، کھجوریں بیچتا ہے. ارے جس کے غلام مٹی کا ڈھیلا بنا کر جنت بیچے، آقا کھجوریں بیچے. عجیب ہے، جو جبرائیل کے پر اور پیغمبر کی دوست کا زینت ہو وہ بوری میں بیٹھ جائے. عجیب ہے، توجہ ہے صاحبہ. قیامت کے دن وہ کرسی پہ نہیں بیٹھے گا، یہ حساب لے گا. قیامت کے دن حساب لینے والا پوری کائنات سے، اس سے میسم کھجوروں کا حساب لے. عجیب ہے، توجہ ہے صاحبہ. ساری رات جاگ کر عبادت کرنے والا، ستارے کو یہ کہنے والا کہ کبھی تو نے علی کو سویا ہوا نہیں پایا، ایک رات سو جائے تو کروٹی نہ بدلے. عجیب ہے. مرحب انتر عمر ابن عبد ود جیسے بہادر جس کے سامنے ٹک نہ پائیں، اس کی گردن میں بزدل رسی پہنا دیں، خاموش کھڑا رہے. عجیب ہے، توجہ ہے صاحبہ، کیونکہ اس کا مظہر ہے. اور یہی اس وجہ تھی ابن طول نہ لے جاؤں گفتگو کو، گھبرا نہیں گیا، کیونکہ میں حقیقت انسان جو عرض کر رہا ہوں وہ واضح تب ہوگی کہ جب انسان اپنی حقیقت کو پہچان لے تو اسے جان لے گا، اور اس کا جاننا موقوف ہے علی کی ذات پر. اس کا جاننا موقوف ہے علی کی ذات پر، کیونکہ کسی کو بھی جاننے کے 9 طریقے ہوتے ہیں، 9 ذریعے ہوتے ہیں، اور وہ 9 کے 9 ذریعے علی میں پائے جاتے ہیں. پوری توجہ رہے. یا آپ پہچانتے ہیں پاؤں کے ذریعے کہ یہ قدم کا نشان فلاں کا ہے، اگر پاؤں کے ذریعے پہچان ہوتی ہے تو رجل اللہ علی. عجیب ہے، عجیب ہے. رجل اللہ علی یعنی میں چلتا جاؤں، تم اس راستے سے آتے جاؤ جو تم انسانوں کی منزل ہے نا، تمہاری منزل اللہ، تمہاری منزل اللہ، تو تمہیں وہ منزل مل جائے گی اگر میرے پیچھے پیچھے آؤ گے. کیونکہ جہاں میں چلتا جاؤں گا جو راستہ بنتا جائے گا اسے صراط مستقیم کہتے ہیں.
کہاں سے پہچان ہوتی ہے؟ زبان کے ذریعے بولے گا پہچانا جائے گا نا. ہر ایک کی زبان ہوتی ہے. پرندوں کی زبان ہے, درندوں کی زبان ہے, جانوروں کی زبان ہے, انسانوں کی زبان ہے. یہ محاورہ غلط ہے کہ پرندوں اور جانوروں کی زبان نہیں ہوتی, وہ بے زبان ہے. یہ زبان والے عجیب بات ہے, ان کی زبان ہوتی ہے. میں اب ادب منبر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کچھ مثالیں پیش کر رہا ہوں اشارتاً, اور مجھے یقین ہے کہ یہ سارے سمجھ جائیں گے. بیل کو پانی پلانے کے لیے ایک آواز نکالتے ہیں, وہ پانی پیتا ہے. اونٹ کو بٹھانے کے لیے ایک آواز نکالتے ہیں کہ وہ بیٹھ جاتا ہے. قریب ہے نا سارے سمندر کا. اونٹ کو بٹھانے کے لیے ایک آواز نکالتے ہیں کہ وہ بیٹھ جاتا ہے. بکریوں کو پانی پلانے کے لیے ایک آواز دی جاتی ہے, وہ پانی پیتی ہے. نجس العین جانور کو گھر سے نکالنے کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے, چلا جاتا ہے. اسے بلانے کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے, وہ آ جاتا ہے. تتر آپ کے سامنے بولتے ہیں, طوطے آپ سے بات کرتے ہیں. توجہ ہے صاحبہ, وہ تمہاری سمجھتے ہیں, سمجھتے ان کی تم نہیں ہو. تم بازبان ہوئے, وہ بے زبان ہوئے, بے زبان ہوئے. وہ تمہاری سمجھتے ہیں, سمجھ ان کی تم نہیں رہے. اور آپ ہو گے زبان والے اور وہ ہو گے بے زبان. نہیں, ہر ایک کی زبان ہوتی ہے, وہ زبان کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. تو لسان اللہ علی. اور تعارف انسان کے دو ہیں, پہلا تعارف ہے شکل, دوسرا تعارف ہے زبان. شکل سے پہچانا جائے گا کہ یہ ہے, زبان سے جب لفظ نکلیں گے تو پہچانا جائے گا کہ وہ کیسا ہے. توجہ ہے صاحبہ, شکل سے اس کی پہچان ہوگی کمیت کی, زبان سے اس کی پہچان ہوگی کیفیت کی. اس کی کمیت کی پہچان کے حساب سے وجہ اللہ علی, کیفیت کے حساب سے لسان اللہ علی. اس نے نہج البلاغہ, اور یہ عجیب دونوں میں طے بات ہوئی, کیونکہ اللہ نے فرمایا الانسان سری وانا سرہ. یہ انسان میرا راز ہے, میں اس کا راز ہوں. یہ میرا راز ہے, میں اس کا راز ہوں. مخلوق پہ میں عیاں کروں گا کہ یہ کیا ہے, اور یہ پوری کائنات میں یہ بتائے گا کہ میں کیا ہوں. اور یہ طے ہو گیا اس عبد اور معبود میں کہ کعبے سے بھیج کر میں بتاؤں گا تو کون ہے. اس نے کہا مسجد میں سوئے ہوئے قاتل کو جگا کر نماز کا کہہ کے میں بتاؤں گا تو کون ہے. قرآن میں اس نے کہا میں بتاؤں. قرآن میں اس نے کہا میں بتاؤں گا تو کون ہے. تو عمل کرتا جائے گا, آیتیں آتی جائیں گی. عجیب جملہ ہے بشیر فاتح ٹیکسلا کا. قبلہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کی زیارت بھی عبادت, علی کے چہرے کی زیارت بھی عبادت. جب علی قرآن کو کھولے تو اب کیا پتا چلے کہ کون کس کی تلاوت کر رہا ہے, کون کس کی تلاوت کر رہا ہے. فاتح ٹیکسلا نے کہا اگر آیتیں پہلے آتی, علی عمل بعد میں کرتے, تو پھر تلاوت کرنے والا علی ہوگا. اگر علی کا عمل پہلے ہو, آیتیں بعد میں آئے ہو, تو تلاوت کرنے والا قرآن ہوگا. یہ اکیلا ہے جس کی تلاوت قرآن کرتا ہے. گھبراہٹ نہیں گئے. قرآن میں اس نے کہا میں بتاؤں گا تم کون ہے. اس نے کہا نہج البلاغہ میں بتاؤں گا تم کون ہے. توجہ ہے صاحبہ, یہ طے ہوا. اور اس نے ہی مکمل معرفت کروائی. اس کے ہاتھوں کے ذریعے اگر معرفت ہو تو ید اللہ علی. گھر سے آنے والے سے اگر معرفت ہو تو اس کے گھر سے آنے والا علی. میں ایک جملہ کہہ کر اور اس موضوع کی طرف جاؤں جو حقیقت انسانیت کے بعد میں نے دوسرا لفظ کہا ہوا کہ مقام حسین. اور آپ دعا دیں گے کہ میں موضوع کو کس طرح مربوط کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جملہ آپ کبھی نہیں بھلا پائیں گے. عطا ان کی یہ کوئی گھمنڈ غرور نہیں, پوری توجہ آپ کی میری جانب رہے. بت پرستی شروع ہوئی حضرت نوح کے زمانے سے. بت پرستی شروع ہوئی حضرت نوح کے زمانے سے. سورج کی پوجا ہوئی حضرت ابراہیم کے زمانے سے. جانور کی پوجا ہوئی حضرت موسیٰ کے زمانے سے, وہ جو گوشالہ بنایا تھا سامری. انسان کی پوجا ہوئی حضرت عیسیٰ کے زمانے سے. عیسیٰ کے زمانے میں انسان کو خدا مانا گیا جو تصنیف کے قائل ہیں. موسیٰ کے زمانے میں جانور کی عبادت کی گئی. ابراہیم
ابراہیم کے زمانے میں سورج کی عبادت کی گئی، حضرت نوح کے زمانے میں بتوں کی عبادت کی گئی۔ میرے نبی نے فرمایا لا الہ، یہ بت اللہ نہیں ہے، یہ سورج اللہ نہیں ہے، یہ جانور اللہ نہیں ہے، یہ انسان اللہ نہیں ہے۔ جو نبی نے کہا علی نے وہ کر دکھایا، بت توڑے، سورج پلٹایا، جانور اژدہا کو چیرا، خود سجدہ کر کے کہا کہ انسان اللہ نہیں ہے۔ تک لے جانے کے لیے اپنی اس بات کو وزن دوں گا تاکہ آپ میرے ساتھ سفر کر کے اس جملے پہ پہنچے۔ یہ جو میں نے سجدے کی بات کی آپ نے غور فرمایا، مگر اس طرح کا نہیں جس طرح میں چاہ رہا ہوں۔ مولا علی کی اور نماز قضا ہو رہی تھی، سمجھ میں بات نہیں آتی۔ جہاں مولا تھے وہاں اول وقت میں نماز کیوں نہیں پڑھی، جبکہ اول وقت میں نماز پڑھنا مستحب ہے، اور معصوم اسے کہتے ہیں جس سے مستحب کم نہ چھوٹے۔ تو جہاں تھے وہاں اول وقت میں نماز کیوں نہیں پڑھی، اور جیسے حضور کے پاس آئے پہلے نماز کیوں نہیں پڑھی، حضور کو گود میں آرام کیوں کروایا، اور پھر اگر حضور نے گود میں آرام کیا تو حضور کی نیند اور جاگنا برابر ہوتا ہے، حضور کی نیند اور جاگنا برابر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر نبی کو اٹھانے کے لیے لکڑی کو توڑا تاکہ تھوڑی سی آواز ہو، نبی اٹھے، نبی نے آنکھ نہیں کھولی، 2 لکڑیاں ملائیں تاکہ آواز زیادہ ہو، لکڑیاں ٹوٹی، نبی نے آنکھ نہیں کھولی، 3 لکڑیاں جب ملائیں تو حضرت ابو ذر سے بھی نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ انہوں نے زور لگایا اور حضور نے آنکھ کھول کے مسکرا دیا۔ سرکار نے فرمایا جب تو آیا تھا نا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا نا لکڑی کو، میں دیکھ رہا تھا۔ کہ سرکار آپ تو نیند میں تھے، فرمایا ہماری نیند غفلت کی معنی میں ہو تو پھر نیند میں وحی کیسے آئے؟ صاحبہ ہماری نیند غفلت کی معنی میں ہو تو پھر ہماری نیند میں وحی کیسے آئے، اور وہ نیند میں سوتا کیسے کرے؟ ہماری نیند اور ہمارا جاگنا برابر ہوتا ہے۔ تو پھر حضور کو معلوم تھا کہ علی کی نماز قضا ہو رہی ہے، پھر کسی کی قضا نماز کروانا سنت رسول ہے۔ توجہ ہے صاحب، پھر میرے ان 3 سوالوں کا جواب دے۔ جہاں تھے وہاں اول وقت میں نماز کیوں نہیں پڑھی، جیسے آئے ویسے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ حضور کو معلوم تھا کہ علی کی نماز قضا ہو رہی ہے، پھر بھی کیوں حضور نیند میں رہے؟ توجہ ہے صاحبان، کیوں سوئے رہے؟ گھبرا تو نہیں گیا؟ جواب آتا اس لیے کہ قرآن میں موجود تھی آیت، ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تو خدا ہے تو سورج مغرب سے نکال کے دکھا، اگر تو خدا ہے تو سورج مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود ہو گیا مبہوت، نمرود ہو گیا خاموش۔ آیت موجود تھی کہ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ اب سورج نکال کے ثابت کرنا تھا کہ سورج خدا نہیں ہے، مگر آیت موجود تھی کہ جو مغرب سے سورج نکالے وہ خدا ہے۔ اب لوگوں کا ذہن علی کی جانب جائے، اس لیے نماز کو جان بوجھ کر مؤخر کیا گیا تاکہ لوگوں کا ذہن علی کی طرف جائے۔ علی نماز پڑھ کر بتا دے میں خدا نہیں ہوں، خدا وہ ہے جس کی عبادت میں کر رہا ہوں۔ جس نے ساری زندگی اللہ منوایا ہو، خدا کی قسم عین اللہ کی ایک میں مانی کرتا ہوں قبلہ آپ کو ہدیہ ہے یہ میرا جملہ، اور ساروں سے دعاؤں کا طلبگار ہوں، آپ سے عین اللہ کی مانی میں کرتا ہوں، وہ مانی آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ ویسے تو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کی آنکھ، محاورتاً مانا کر رہا ہوں۔ فرمایا تمہیں دکھائی نہیں دے گی اس کی ذات، تم نہیں دیکھ پاؤ گے اسے۔ اس نے مصلی پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے دیکھوں نہیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ میری آنکھ سے دیکھو پتا چل جائے گا وہ کیا ہے۔ عین اللہ یعنی وہ آنکھ سے جو اللہ دکھائے، توجہ ہے، میری آنکھ سے دیکھیں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا ہے۔ جس کی آنکھوں کے ذریعے معرفت پروردگار ہو وہ آنکھ عین اللہ کہلاتی ہے۔ میری
पता चल जाएगा कि वो क्या है। इंतहाई मोहब्बत में ये जुमला बोला जाता है, मेरी आंख से देखो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो क्या है। तुम्हें वरना क्या पता कि वो क्या है। मुझसे हटकर अगर उसकी मारिफत हासिल करोगे तो टांग जहन्नम में पाओगे। तवज्जो ऐसा है, रेशम के कपड़े पहने हुए कुर्सी से उतरते हुए उसे देखो, कुर्सी को आवाजें लगाते हुए से देखो, ये क्या तवज्जो ऐसा है। घबरा तो नहीं गए आप। ये वो अजीम अली जब आया इस दुनिया में तो खाने काबा ने झुक के सलाम किया। जब आए इस दुनिया में तो खाने काबा ने झुक के सलाम किया। ये दीवार का शिगाफ का मतलब है घर का झुक जाना, जाकर मेहमानों से पूछने, आप किजरियों से पूछने। ये झुक जाता है फिर दीवार में शिगाफ आता है, यानी काबे ने झुक कर सलाम किया। और जब जनाजा जा रहा था तो मस्जिद हन्नाना ने झुक के सलाम किया। मस्जिद हन्नाना को हन्नाना इसलिए कहते हैं कि वो अली के जनाजे को देख के झुक गई, जिसके आने जाने से खुदा के घर झुक जाए वो अली। तवज्जो है साहिबा, नहीं बात का लुत्फ तब आएगा जब मैं बात को और वजन दूं, आपकी मुकम्मल तवज्जो मेरी जानिब रहे। वो अली मोहम्मद 4 है 14 में, एक ईमान के बाब में, वैसी फजीलतें भी कुरान में 4 है, ईमान, इल्म, तकवा, जिहाद। एक ईमान बानिए ईमान व इस्लाम, दूसरा इल्म के नाम में मोहम्मद बाकिर उलूम, तीसरा तकवा के नाम में मोहम्मद तकी, आखिरी जिहाद के नाम पे। ये पहले ने तलवार उठाई नहीं थी, आखिरी तलवार रखेगा नहीं। मगर अकेले अली में चारों की चारों चीजें जाहिर हुई। इल्म में साहिब सलूनी, जिहाद में ला फतह, तकवा में इमामुल मुत्तकीन, ईमान में कुल्ले ईमान। अकेले अली में चारों चीजें जाहिर हुई। पूरी तवज्जो मेरी जानिब रहे। मगर आप जाएं करबला, वो जुमला कह रहा हूं जो मैंने कहा था कि आप कभी नहीं भुला पाएंगे। आप जाएं करबला, मगर जाएंगे नजफ भी, ज़ियारत करेंगे मौला की भी, ज़ियारत करेंगे नजफ, जाएंगे नजफ भी। और अली की ज़ियारत क्या है? आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी देखने हो तो अली को देखो। या अली अंत मिनी बे मंजिलत रास मिनल जसद, अली तेरी मेरे साथ वो मंजिलत है जो सर के जिस्म के साथ। यानी मोहम्मद देखना हो तो तभी देखो अली। वजहुल्लाह, वो जो नजर नहीं आता, उसकी मारिफत हासिल करनी हो तो तभी देखो अली। तवज्जो है साहिबा, यानी सारे देखने हो तो देखो अली। उसकी ज़ियारत की जिसकी ज़ियारत करने से नबियों की ज़ियारत हो जाती है। और अब वापस आए, यहाँ पे आपको कोई नहीं कहेगा कि अली का ज़वाल आया, सारे कहेंगे कि हुसैन का ज़वाल। कोई नहीं कहेगा यहाँ से कि मैं नजफ जा रहा हूँ, करबला से होके आऊंगा। सारे कहेंगे कि करबला जा रहे हैं, नजफ से होके आए हैं। इतना अजीम बाब है। कानून ये है कि बड़ों से लोग मिलने जाते हैं, छोटों की ज़ियारत हो जाती है। मगर ये अजीब बेटा है जिसके सदके बाप की ज़ियारत हो रही है। वो बाप जिसके सदके नबियों की ज़ियारत हो जाए, उसकी ज़ियारत जिसके सदके हो उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। क्या बयान करूं मकाम हुसैन। जिसके सदके नबियों की ज़ियारत हो, उसकी ज़ियारत जिसके सदके हो उसे हुसैन कहते हैं। तवज्जो है साहिबा, कोई नहीं कहता कि मैं अली का सवाल, हुसैन का सवाल कहा जाता है। कोई नहीं कहता यहाँ से कि मैं नजफ जा रहा हूँ, करबला से हो के आया, करबला जा रहा हूँ, नजफ से हो के आता है। तवज्जो है साहिबा, कौन कहलाए हुसैन? पूरी तवज्जो आपकी मेरी जानिब है। इसका दायरा वसी है। अली को जो ना माने वो मोमिन नहीं ज़्यादा है। इसका दायरा इंसानियत तक वसअत रखता है। मौला हुसैन में मजहब की कैद नहीं है। हुसैन को मानने के लिए मजहब की कैद नहीं, पढ़ा लिखा मजमा तशरीफ फरमाए। और इन्हें जुमला हदिया कर रहा हूँ, अगर मौला हुसैन में मजहब की कैद होती तो मोइनुद्दीन चिश्ती कहते इस्लाम अस्तु से। मोइनुद्दीन चिश्ती ने नहीं कहा कि इस्लाम अस्तु से, मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा दीन अस्तु से।
دین ہر ایک کے پاس ہے، کافر کے پاس بھی دین ہے، تبھی قرآن میں موجود ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ ان کے پاس بھی دین ہے، اسلام نہیں، دین ہے۔ سارے انسانوں کے پاس راستہ ہوتا ہے، اس لیے معین الدین چشتی نے کہا دین است حسین، جس کے لیے بھی دین ہے وہ حسین کو مانتا ہے۔ یہاں اسلام کی قید نہیں، اسلام است حسین ہی کا، دین است حسین، اور دین کافروں کے پاس بھی ہے۔ توجہ ہے صاحب، ہماری ابھی سندھ میں آپ جائیں گے، اندرون سندھ میں، ویسے تو یہ سندھ ہے، اندرون سندھ میں آپ جائیں گے تو ٹنڈوالایات کی طرف ابھی ہندوؤں کا ایک میلہ لگا ہوا ہے، ان کے راما پیر کا، وہ جھنڈے، وہ اس طرح کا پیدل چلنا، وہ اس طرح کا کھانا، وہ اس طرح کا پانی، ویسے ہی آپ کو نظر آئیں گے جیسے ہم عربی میں جاتے ہیں۔ تو ایک ملا نے مجھے اکڑ کر کہا ابھی بھی آپ لوگوں کو کافر نہ کہیں، دیکھو کتنی تم سے شباب رکھتے ہیں، تمہاری طرح پیدل، تمہاری طرح جھنڈے، تمہاری طرح جا رہے ہیں، اور تمہاری طرح وہ کھانے راستے میں، تمہاری طرح وہ پانی۔ میں نے کہا صحیح بات ہے، ہر ایک اپنے اپنے پیر سے سچا ہے، یہ راما سے، ہم حسین سے، تم نہ ادھر کا ہے نہیں ادھر ارشاد کرے محمد عجیب ہے کہ انسان اس مقام پر آ جائے، انسان اس مقام پر آ جائے کہ پروردگار جس نے اس انسان کو خود کے لیے خلق کیا تھا اس کا ہو جائے، اس کی صفات کا جلوہ ہو جائے۔ توجہ ہے صاحب، اس کی صفات کا مرکز ہو جائے۔ نہ جانے حسین کتنے قریب ہوئے اس خدا کے، ایک بات میں علی ساتھ ہے اللہ کے، 20 باتوں میں حسین ساتھ ہے اللہ کے۔ میں کیا کروں، دامن وقت کو میں نے دیکھا، میں ایک تمہید کو لمبا لے گیا اور میں آپ کو تھکانا نہیں چاہ رہا۔ پروردگار آپ کو خوش و خرم رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ ایک مقامات میں علی کے لیے پروردگار نے مولا علی کو اپنے ساتھ رکھا، کہاں یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ الکتاب۔ دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس پورے کتاب کا علم، ایک گواہ اللہ، ویسے ساتھ تمہارے بھی اللہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، یا فانتظرونی معکم من المنتظرین، یا درود میں تمہارے ساتھ ہے، لعنت کرنے میں تمہارے ساتھ ہے، مگر معنی چینج ہے۔ تمہارا درود کرنا، درود بھیجنا اور ہے، اللہ کا درود بھیجنا اور ہے۔ وہ اس طرح درود نہیں بھیجتا جس طرح تم بھیج رہے ہو، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اس کا درود بھیجنا سلامتی ہے، تمہارا درود بھیجنا تسلیم ہے۔ توجہ ہے صاحبہ، تمہارا انتظار کرنا اعتبار کی بنیاد پر ہے، اس کا انتظار کرنا مہلت اور ڈھیل کی بات پر ہے۔ توجہ ہے صاحبہ، اب ایک بات پہ بڑی گفتگو ہے جو میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ جہاں تم 2 ہو وہاں وہ تیسرا ہے، جہاں تم 3 ہو وہاں وہ چوتھا ہے، جہاں تم 4 ہو وہ وہاں 5واں ہے تمہارے ساتھ، مگر تمہارے کام میں تمہارے شریک نہیں۔ علی کو جس مقام پہ اس نے اپنے ساتھ رکھا گواہی رسول میں، اسی معنی میں ساتھ رکھا جس معنی میں وہ خود ہے۔ توجہ ہے صاحبہ، جس معنی میں وہ گواہ ہے اسی معنی میں علی گواہ ہے۔ ایک مقام پہ ساتھ رکھا، گھبرا گئے ہیں صاحبانہ، اور 20 مقام پر مولا حسین کو اپنے ساتھ رکھا۔ کہیں نماز پوری نہیں ہے، علی کے روزے میں نماز پوری نہیں ہے، نبی کے روزے میں نماز پوری نہیں ہے، مولا رضا کے روزے میں نماز پوری نہیں ہے، کاظمین میں نماز پوری نہیں ہے۔ نماز یا خدا کے گھر میں پوری ہوگی یا حسین کے روزے میں پوری ہوگی۔ توجہ ہے صاحبہ، گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ درود پڑھیں بابا سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس اور کچھ کل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ کیا کہوں میں اس ذات کے، خدا کی قسم میرے پاس لفظ ہی نہیں، میں اسے کیسے علیہ السلام کہوں جس کے اصحاب علیہ السلام، میں اسے کیسے علیہ السلام کہوں جس کے اصحاب علیہ السلام، اور علیہ السلام اسے کہا جاتا ہے جو سرن گناہ کرے نہیں۔ قبلہ صاحب، ایک ہوتی ہے مغفرت اور ایک ہوتا ہے عفو۔ مغفرت کی معنی ہے گناہ کے اوپر پردہ دے دینا، یعنی وہ چیز رہے مگر پردہ دے دینا، یعنی اس کا حساب نہیں لیا جائے گا مگر لکھا ہوا رہے گا۔ عفو کی معنی ہے مٹا دینا۔ توجہ ہے صاحبہ، بخشتے تم بھی ہو، میرے باپ کا خونی آ گیا میرے پاس، میں نے بخش دیا۔ توجہ ہے صاحبہ، میرے بیٹے کا خونی آ گیا میرے پاس، میں نے بخش دیا۔ بندہ بندے کے قصور کو
بخشتا ہے اپنے گناہ کو، جو سامنے والا معافی مانگے بخشتا ہے، عفو نہیں کر سکتا. توجہ ہے صاحب، عفو کا کام اس کا ہے. حسین نے حر کو بخشا نہیں، عفو کیا. توجہ ہے صاحب، سرے سے گناہ لکھت میں ہی نہیں رہا، ورنہ رضی اللہ کہلاتا، کیونکہ ماضی گنہگار تھا. علیہ السلام ہو گیا جیسے گناہ کیا ہی نہیں تھا. کہاں لے جاؤں میں تھکا ہوا خطیب، تھکے ہوئے مجمع. دماغ کی وسعت چاہیے. فکر جو ہو وہ فکر طائرانہ نہیں، وہ فکر ہو جو اقبال نے کہا، توجہ ہے صاحب، عقاب والی فکر ہو، وہ پرواز ہو جو عرش کو چھوئے. تبھی اس میرے جملے کو وہ سمجھ پائے گا. 8 مرتبے ہیں سلمان فارسی کے. منا اہل البیت کا لقب ہے، ابن اسلام کا لقب ہے، محمدی کا لقب ہے. سیدہ چچا کہتی ہے، حسنین نانا کہتے ہیں. مولا علی نے غسل دیا ہے. ایمان کے 10 درجوں پہ فائز تھا. ایسا نہیں کہ ایمان کے درجے 12 تھے، سلمان نے میٹرک کی ہوئی تھی. ایمان کے درجے ہی 10 تھے، 10 کے 10 درجے پر فائز تھا. سیدہ چچا کہتی تھی علی نے غسل دیا، اور مولا علی نے 4 شخصیتوں کو غسل دیا ہے. جناب ابو طالب کو، رسول خدا کو، سیدہ کو اور سلمان فارسی کو. علی نے غسل دیا. ان 8 مرتبوں کے ہوتے ہوئے سلمان رضی اللہ عنہ ہوئے اور علیہ السلام. ان 8 مرتبوں کے ہوتے ہوئے سلمان رضی اللہ عنہ ہوئے اور علیہ السلام نے. اب میں کون ہوں جو کہوں کہ اور سلام اور سلمان فارسی سے افضل ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ چھوٹا منہ بڑی بات کیسے کروں. جس کے اصحاب تھے اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا جیسے میرے اصحاب ایسے کسی کے نہیں تھے. جیسے میرے اصحاب تھے ایسے کسی کے نہ تھے. نہیں، جملے کو بدل دیتا ہوں، چاہے 5 منٹ گزر جائیں تو گزر جائیں. سیدہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جملہ وہ عرض کر رہا ہوں جو مجھے یہ یقین اور عزم بالجزم ہے کہ آپ وہ جملہ وصول فرمائیں گے. پوری توجہ آپ کی میری جانب رہے. معراج عرش پر محمد کو بھی ہوئی، معراج فرش پر حسین کو بھی ہوئی. وہاں بھی اللہ دیکھا گیا، وہاں بھی اللہ دیکھا گیا ان دل کی آنکھوں سے. اور یہاں بھی سیدہ زینب نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے کچھ نہیں دیکھا سوائے اس کے جلوے اور جمال کے. وہاں بھی نظر آیا، یہاں بھی نظر آیا. جہاں وہ نظر آ جائے وہ چیز معلّہ بن جاتی ہے، جیسے عرش بھی معلّہ ہوا، کربلا بھی معلّہ ہوا. پوری توجہ میری جانب رہے. لہجہ علی کا وہاں بھی تھا، لہجہ علی کا یہاں بھی ہے. معجزہ معراج بھی ہے، معجزہ کربلا بھی ہے. راز معراج بھی ہے، راز کربلا بھی ہے. مگر وہاں ساتھی سدرۃ المنتہا پہ رہ گیا تھا، یہاں سارے ساتھیوں کو حسین نے معراج کرا دیا. وہاں ساتھی سدرۃ المنتہا پہ رہ گیا تھا، یہاں حسین نے اپنے سارے ساتھیوں کو معراج کرا دی تھی. نماز وہاں بھی ہوئی تھی، نماز یہاں بھی ہوئی تھی. وہاں مؤذن جبرائیل تھا، یہاں پر مؤذن علی اکبر کی صورت میں خود محمد تھا. وہاں بھی سارے مقتدی علیہ السلام تھے، یہاں بھی پیچھے پڑنے والے سارے علیہ السلام تھے. میرا علم بھی کم، میرا منہ بھی چھوٹا. جسارت اور جرت کی معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ نے اجرت میں فرما دیا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. میں کیسے اسے بادشاہ اور شاہ کہوں؟ سلطان عرب والعجم کہلاتا ہے میرا 8واں امام. سلطان عرب والعجم کہلاتا ہے میرا 8واں امام. اس کا دسترخوان میں نے روزے میں دیکھا. جس کا دسترخوان 90 کلومیٹر دور بچھا ہوا نظر آئے اسے کیا کہو؟ سلطان عرب والعجم کا دسترخوان میں نے روزے میں دیکھا. جس کا دسترخوان 90 کلومیٹر پہلے بچھا ہوا نظر آئے اسے میں کیا کہوں؟ امیر کہا جاتا ہے حاکم کو. تبھی کہتے ہو کہ امیر شام یا حاکم
سفیر حاکم نہیں ہوتے، جس کا سفیر مسلم امیر ہو جائے میں حسین کو کیا کہوں؟ جس کا سفیر حاکم کہلائے، جس کا سفیر حاکم کہلائے، امیر اسودے کی معنی میں نہیں ہے، توجہ ہے صاحبہ، جس کا امیر جس کا سفیر امیر ہو جائے میں حسین کو کیا کہوں؟ خدا قسم میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ یہ چوتھی چیز کہہ رہا ہوں جس میں اس نے خود کے ساتھ ملایا، جیسے کربلا مولا، عرش مولا، نماز وہاں پوری، نماز ادھر پوری، پوری توجہ میری جانب رہے۔ اب تھک بھی چکا ہوں اور وقت بھی زیادہ گزر گیا ہے، مگر یہ جملہ کہہ کر آپ سے اجازت کا طالب ہوں۔ اللہ نے 9 نام دیے اپنے بندوں کو، رسول کہا، ولی کہا، وارث کہا، خلیفہ کہا، امام کہا، نبی کہا، کسی کو مالک نہیں کہا اس مالک نے، کسی کو مالک نہیں کہا اس مالک نے، مگر حسین کے لیے فرمایا لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی شفاعت کا مالک نہیں سوائے اس کے جس نے عہد پورا کیا اپنے رحمان کے ساتھ، وہ مالک شفاعت ہے، اور مالک کو ضرورت اذن نہیں ہوتی، اس لیے حر کو بخشنے کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھائے، فطرت کو بخشنے کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ جسے مالک شفاعت کہہ دے میں کیا کہوں؟ اصحاب جس کے علیہ السلام ہو اسے میں کیا کہوں؟ جس کا سفیر امیر ہو اسے میں کیا کہوں؟ سلطان عرب والعجم سے بھی جو بڑھ کر نظر آئے اسے میں کیا کہوں؟ میرے پاس خدا کی قسم لفظ نہیں ہے۔ 14 مولا ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی مولا نہیں۔ ولی ہوگا مولا نہیں، عبداللہ شاہ غازی ہے ولی ہے مولا نہیں، لطیف ولی ہے مولا نہیں، قلندر ولی ہے مولا نہیں، 14 کے علاوہ مولا ہے مولا عباس، مولا عباس جسے کہتے مولا اسے میں کیا کہوں؟ توجہ ہے صاحبہ، مولا عباس جسے کہتے مولا اس حسین کو میں کیا کہوں؟ آج اگرچہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ مصائب نہ ہو، کیونکہ 7 سفر کا دن گزرا تھا، ایک روایت کے مطابق ولادت امام موسیٰ قادر، مگر بزرگان کی طرف سے اس چیز کی اجازت ملی ہوئی ہے اس ولادت میں مصائب پڑھنے کی، کیونکہ چہلم امام حسین تک یہ عزا میں شمار کیے جاتے ہیں دن، اس وجہ سے بس اتنا سا جملہ کر رہا ہوں کہ اس کے مصائب میں کیا بیان کروں۔ غریب الغربا جسے کہتے ہیں، اس نے فرمایا ان کنت باقین فبکی علی جد الحسین، جو غریبوں کا غریب ہو، اس نے بھی کہا جب بھی رونا آئے تو میرے جد حسین کے لیے رونا۔ اگر کوئی پوچھے مولا آپ اس کے بیٹے ہیں جس کے بیٹے تو 19 تھے، جنازہ مزدوروں نے اٹھایا تھا، مگر رو کر فرمائیں گے کہ جنازہ مزدوروں نے اٹھایا تو تھا، رو اس نے جس کا جنازہ نہیں اٹھایا۔ بغداد کی پل پر مزدوروں نے جنازہ رکھ دیا تھا، میں نے لفظ رکھ دیا کہا ہے، ادب میں پڑھنے کا عادی ہوں، مزدور کس طرح رکھتے ہیں آپ جانتے ہیں، رکھ دیا تھا، پھر بھی نہ روئیں، ادھر کے حیوان ادھر رک گئے، ادھر کے حیوان ادھر رک گئے، مولا نے فرمایا رک گئے نا، رو اس پر جس پر گھوڑے دوڑ گئے، رو اس پر جس پر گھوڑے دوڑ گئے۔ یونس ابن زکریا نے میرے 8ویں امام سے پوچھا کہ یہ روایت صحیح ہے کہ آپ کے دادا کے جسم اطہر پر 1900 زخم تھے، 1950 زخم تھے؟ مولا نے فرمایا زخم گننے میں تب آتا ہے جب زخم کے درمیان میں فاصلہ ہو، جہاں فاصلہ نہ ہو زخم کے اوپر زخم ہو تو زخم گنے کس نے؟ جس کے جنازے پر گھوڑے دوڑ گئے زخم گنے کس نے؟ عزاداران مظلوم کرب و بلا، مولا بڑے مظلوم تھے آپ کے بابا، 18 بیٹیاں تھیں، ایک بھی جنازے میں نہیں آئی، رو کے فرمائیں گے نہیں آئی یہ اتنا دکھ نہیں ہے، بیٹی موجود تھی مگر تماچے مارے گئے، بیٹی موجود تھی مگر رسیوں میں ہاتھ باندھے گئے۔ عزاداران مظلوم کرب و بلا، قسمت دیکھیں حسین کی، مصائب کی دنیا میں ایک بیٹی وطن سے آئی نہیں، دوسری بیٹی وطن کو گئی نہیں، ایک بیٹی وطن سے آئی نہیں، دوسری بیٹی وطن کو گئی نہیں، کوئی اس جیسا غریب نہیں، کوئی اس جیسا مظلوم نہیں۔ تاریخ میں لفظ ہے کہ اور اگر کوئی مظلوم ہو تو نام لیا جائے گا، صرف مظلوم کہا جائے تو مراد حسین ہوگا، صرف مظلوم کہا جائے تو مراد حسین ہوگا۔ کسی کی بہن کو بھائی کے جنازے پہ رسم نہیں باندھے گے سوائے حسین کی بہن کے۔ جناح نے
یہ نکتہ کہاں سے لیا کہ آزادی کی مشن میں بہن کا ساتھ ضروری ہے. مر بھی جاؤں گا تو ذکر کروا کے رہے گی, مر بھی جاؤں گا تو ذکر کروا کے رہے گی. عزاداروں ایسا امتحان دیا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ مصائب سیدہ کا, سیدہ زینب کا مصائب بشر کے بس سے باہر ہے. جب خیموں کو آگ لگ جائے یا مرد مارے جائیں, مستورات کو چادر کا ہوش نہیں رہتا, مگر اسے ہوش تھا ہی چادر کا. نہیں کہہ رہی تھی واہ حسینہ, نہیں کہہ رہی تھی واہ اکبرہ, ایک زبان پہ لفظ تھا واہ حجابہ. ہائے میرا پردہ, دو لفظ سننے میں نے ختم کیا. ہائے میرا پردہ. ہمارے معصوم امام سے جب بھی کوئی سوال پوچھا گیا, ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے سوچا نہیں, مگر ایک سوال تھا جس کے لیے میرے مولا سید سجاد نے جلدی میں جواب نہیں دیا. کچھ دیر تک خاموش رہ گئے. سوال سنو گے؟ پھوپھی نے پوچھ لیا کہ بیٹا خیموں میں رہیں یا ہم باہر جائیں؟ آپ نے سیدھا سیدھا سن لیا. قبلہ نقل صاحب نے فرمایا کہ پوچھنے والی عالمہ غیر مولمہ بی بی تھی. پوچھا اس لیے تھا کہ یہ امام ہے, اس کے پاس اختیار ہے. کہیں یہ کہہ دے کہ خیمے میں رہ جاؤ, مر جانا منظور ہے, کھلے چادر باہر نکلنا منظور ہے. آخری جملہ دادارو, کتنا بڑا صابر ہے علی. دروازہ گرا علی صبر کرتے رہے. محسن مارا گیا علی صبر کرتے رہے. سیدہ 4 گھنٹے کھڑی رہی علی صبر کرتے رہے. حسین کو 13,000 روپے لگتی رہی, حسین کو 13,000 روپے لگتی رہی, علی نجف سے نہیں ہے. عباس کے بازو قلم ہو گئے, علی نجف سے نہیں ہے. نہ جانے کتنی پیاری تھی بیٹی, جیسے کہا الحافظ اور الحفیظ قبر سے باہر نکلے, روز رسول کی طرف رخ کر کے کہا آقا میری بیٹی پہرے دے رہی. آپ کی زیارت کو آتی تھی, رات بھی چند رہی ہے, چادر بھی نہیں. خداوندہ اس عبادت کو شرط قبولیت عطا فرما. آنے والے ابو طالب فاؤنڈیشن والوں کی توفیق عطا. خداوندہ سیدہ طاہرہ کے صدقے, مخدومہ کونین کے صدقے, خداوندہ بانیان مجالس حاضرین مجلس کی توفیق عطا فرما. ان کے رزق میں برکت عطا فرما. سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. جانور کے بچے کو شفاء کلی عطا فرما. خداوندہ محمد و آل محمد سے تو خیر و تصدق تمام مومنین کو, بانیان مجالس کو ذلیلوں کی محتاجی سے محفوظ فرما. شریروں کے شر سے محفوظ فرما. دشمنان عزاداران امام حسین کو نیست و نابود فرما. علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما. ہمارے آقا, ہمارے مولا, ہمارے وارث کی قبول میں تعطیل فرما. ہمارا شمار ان کے محبین و معاونین میں فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق سیدہ سلام علیہ